अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। इस पुरअसरार सच्ची कहानी के रावी एक बुज़ुर्ग शख्स राना अब्बासी हैं। इस वक्त मौसूफ की उम्र 104 साल के करीब है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बीती हुई ये नाकाबिले यकीन कहानी कुछ यूं सुनाई। मैं 1946 में बनारस शहर की क्राइम्स अदालत के सेशन जज मिस्टर शर्मा दयास के पास बतौर चपड़ासी मुलाजमत किया करता था। मौसूफ जज एक सख्त मिजाज, बाअसूल और इंसाफ पसंद, मेरिट की बुनियाद पर अदालती फ़ैसले देने के बारे में मशहूर थे। वो बज़ाते खुद रिश्वत नहीं लेते थे और ना ही अदालत के किसी मातहत एहलकार को इसकी इजाज़त देते थे कि वो एक ढेला भी किसी मुद्दई या मुद्दई आलिया से रिश्वत ले। यही वजह थी कि मुजरिमीन और वारदातिये डरते थे कि उनका मुकदमा इस जज की अदालत में ना लगे। दूसरी जानिब जिन लोगों को इंसाफ की तलब होती थी वो कोशिश करते कि उनका मुकदमा जज मिस्टर शर्मा दयास सुने। दर हकीकत शर्मा सेशन जज एक काबिल और कानून की बारीकियों, पुलिस के फ्रॉड, एफआईआर में हेर फेर को बड़ी बारीकी से समझता था। वो अदालत में किसी मुल्जिम या वकील के झूठ को इस तरह पकड़ झपट लेता था जैसे कि हवा में उड़ती चिड़िया को बिल्ली पकड़ लेती है। एक दिन जज मिस्टर शर्मा दयास की अदालत में एक दरख्वास्त बराए इस्तदा अंदराजे मुकदमा बाजुर्म कत्ल अंदेशा बतौर वकील पेश हुई। ये दरख्वास्त एक शख्स सुधेर लाल की बेटी शानो के बारे में थी और जिसके खिलाफ थी उसका नाम था मुखिया प्रकाश प्रेम नगरी। इस दरख्वास्त का मुद्दा ये था कि मेरी बेटी शानो फलां तारीख को अपनी सहेली के घर गई लेकिन वो वापस आते हुए अपने घर ना आई। मुझे उसके अगवा में गांव के मुखिया प्रकाश नारायण पर शक है, लेकिन मुतल्लिका मजाज पुलिस थानेदार कल्लू राम मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। वो मुखिया के खौफ और असर से ऐसा नहीं कर रहा। जज शर्मा ने इस दरख्वास्त को बगौर सुना और फिर उसने सुधेर लाल और उसके वकील से चंद सवालात पर जिरा की। उसने पूछा कि तुम किस बुनियाद और सबूतों की बिना पर मुखिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। सुधेर लाल ने रोते हुए कहा, सरकार, मेरे गांव के एक बच्चे ने शानों की जूती मुखिया प्रकाश की हवेली की नाली में पड़ी देखी थी। जज शर्मा ने वकील और सुधेर लाल को कहा कि एक बच्चे की गवाही और तुम्हारे शक पर कैसे किसी शख्स पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, और वैसे भी कानून में बच्चे की गवाही नाकाबिले समात और नाकाबिले कबूल है, लिहाजा मैं इस केस को खारिज कर रहा हूँ। नहीं, भगवान की खातिर आप मुतल्लिका थानेदार कल्लू राम को हुक्म दें कि वो इस मामले की तहकीक करे और मुखिया को आपके सामने पेश करे। इस तरह सरकार मेरी तसल्ली हो जाएगी। जज शर्मा ने कुछ देर अपने सर पर हाथ रखकर कुछ सोचा और कुछ सुधेर के वकील को कहा कि मैं फ़िलहाल अपने मखसूस इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए प्रेम नगरी के मुतल्लिका थानेदार कल्लू राम को कोर्ट में बुलवा कर उससे इस केस के खदोखाल और हक़ाइक़ पूछता हूँ। उसने अगले 3 रोज़ की तारीख डाल दी और उन्हें कहा कि वो अपने बच्चे गवाह के साथ अदालत में लाज़मन आए। 3 रोज़ बाद अदालत में थानेदार कल्लू राम, सुधेर लाल और उसका वकील पेश हुए। जज शर्मा दयास ने पूछा कि वो गवाह बच्चा कहाँ है जिसने मुखिया प्रकाश की हवेली से मुल्हका नाली में अगवाशुदा लड़की शानू की जूती देखी थी। सुधेर लाल ने एहतजाजी अंदाज में रोते हुए कहा, सरकार, मुखिया प्रकाश के खौफ और उसके असर रसूख की वजह से गांव का कोई बंदा इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं, कहां पर जाऊं? जज शर्मा दयास ने उसे नर्म लहजे में डांटते हुए कहा, बुजुर्गों, ये अदालत है, यहाँ सिर्फ कागजात, शहादतें देखी जाती हैं। ये रोना धोना, बेजा इस्तदाएँ, दुआएं यहाँ बेमायनी है। उसका केस इंतहाई कमज़ोर और अदालत की निगाह में बेकार है। लगता है मुझे आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करनी पड़ेगी। बहरहाल मैं थानेदार का मौक़िफ़ सुनता हूँ। जज शर्मा दयास ने थानेदार कल्लू राम को कहा कि वो गीता की सौगंध खाकर मुझे शानू के केस की मुकम्मल तफसील बताए। थानेदार कल्लू राम ने गीता की सौगंध खाकर अदालत में ये बयान दिया कि मेरी इत्तला के मुताबिक मुद्दई की लड़की शानू एक आवारा जिस्मानी अयाशी की रसिया थी। उसके गांव में कई प्रेमी थे
اگر عدالت چاہے تو وہ اس کے چند گواہ پیش بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے قوی وشواس ہے کہ شانو اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مکھیا پرکاش تو بہت دیالو اور نیک انسان ہے۔ جج شرما نے اس سے پوچھا کہ تم نے سدھیر لال کی جانب سے دی جانے والی FIR کیوں نہیں لکھی تھی؟ اس پر اس نے کہا کہ سرکار، یہ ذہنی طور پر لڑاکو ہے اور اپنی بیٹی کی کمائی کھانے والا انسان ہے۔ یہ میرے پاس ہر تیسرے روز کسی نہ کسی بے قصور کے خلاف جھوٹی درخواست لے کر آتا ہے۔ میں اس کی خاطر پورے گاؤں کے باشندوں، مکھیا وغیرہ کو نہیں پکڑ سکتا نا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت یا گواہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ اس کی لڑکی کو واقعی مکھیا پرکاش نے ہی اغوا کیا ہے۔ تھانے دار کلو کے بیان کے بعد جج شرما نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے سدھیر لال اور اس کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عدم شہادت تھانے دار کلو رام کا بیان اور حقائق کی روشنی میں تمہاری درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف مکھیا پرکاش خارج کرتا ہوں اور تمہیں 100 روپے جرمانے کی سزا سناتا ہوں۔ تم نے خواہ مخواہ عدالت کا وقت برباد کیا اور ایک شریف مکھیا کو بدنام کیا۔ سدھیر لال نے جج کے سامنے خوب آہو بکا اور استدعائیں کی، لیکن جج شرما دیاس نے کچھ نہ سنا۔ بقول راوی اگلے روز اتفاق سے سرکاری چھٹی تھی۔ اس دن دسہرہ تھا۔ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ عدالت مجاز کا ریڈر سنتوش مہتا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ عباسی جلدی سے اٹھو، جج شرما دیاس نے تمہیں عدالت میں بلایا ہے۔ میں نے اپنی خمارزدہ آنکھوں پر اپنی مٹھیاں پھیری اور جمائیاں لیتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ آج سرکاری چھٹی کے دن عدالت میں کیا کر رہے ہیں اور مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ ریڈر سنتوش مہتا نے جواباً مجھے کہا، یار وہ سیشن جج اور ہمارا مجاز آفیسر اعلیٰ ہے، دوسرے وہ کڑوا اور غصے کا تیز ہے، لہٰذا ہر حال میں ہمیں اس کے حکم کی تابعداری کرنی ہے۔ میں نے فوری طور پر تیاری پکڑی، الٹا سیدھا ناشتہ کیا، پھر سیدھا ریڈر کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر عدالت پہنچا۔ کیونکہ اس دن دسہرے کی چھٹی تھی، اس وجہ سے پوری کچہری میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں جب عدالت میں پہنچے تو جج صاحب اپنے کمرہ روسٹرم میں اپنا سر پکڑے گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے ہم دونوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم نے آج دسہرے کی چھٹی کے دن میرے حکم کی تعمیل کی، لیکن میں بھی ایک سخت پریشانی کے پیچھے یہاں آیا ہوں۔ میں آج رات سکون سے سو نہیں سکا ہوں۔ خیریت ہے جج صاحب، آپ رات کو کیوں نہیں سو سکے؟ یہ بات جب سنتوش مہتا نے ان سے پوچھی تو انہوں نے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے جو باتیں کر رہا ہوں انہیں بڑی شانتی اور غور سے سنو۔ میں اور سنتوش مہتا گوتم بدھ کی مانند خاموش ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ جج شرما دیاس نے ہمیں بتایا کہ گزشتہ رات کو میں جب حسب معمول اپنے بستر پر سویا تو چند منٹوں بعد نیند کے خمار نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا تھا کہ اچانک گہری نیند میں مجھے ایک بڑا عجیب خواب نظر آیا۔ اس خواب میں مجھے ایک بچہ نظر آیا جس کی عمر 6 سے 7 سال ہوگی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ دیکھو دیدی شانو کی چپل، دیکھو یہ بہہ جائے گی۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میری ایک بار آنکھ کھلی۔ میں جب سویا مجھے دوبارہ یہی خواب آیا، پھر آنکھ کھلی، پھر جب سویا تو تیسری بار بھی یہی خواب آیا، پھر تیسری بار بھی میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑا غور و خوض کرتا رہا کہ یہ کیا بات ہے، میں سوتا ہوں تو یہی خواب بار بار آتا ہے۔ پھر جب میں دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے سویا تو میرے کانوں میں کوئی نادیدہ مخلوق آہستہ آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی، شانو معصوم ہے، اسے اٹھا کر مکھیا پرکاش نے پہلے اغوا کیا، پھر اس کی عزت لوٹی، اس کے بعد اسے قتل کروا دیا۔ اس کی لاش کو تو ڈھونڈ اس کی لاش کو۔ بقول جج شرما دیاس کہ مجھ سے بہت بڑی زیادتی اور پیشہ ورانہ بھول ہو جائے گی کہ میں مدعی کو انصاف نہ پہنچاؤں۔ میں نے تم دونوں کو اس لیے بلوایا ہے کہ تم دونوں میری جانب سے دیے گئے کام کرو۔ سنتوش، تم فوری طور پر میرے دستخطوں سے ایک چھاپہ مار ٹیم کی تشکیل کرو۔ یہ ٹیم آج صبح مکھیا پرکاش کی حویلی میں اچانک چھاپہ مارے گی، اور مجھے کہا کہ تم سائیکل رکشا پر فوری طور پر کرائم انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر بنارس کے DSP کو میرا یہ حکم دے کر آؤ، کیونکہ آج عدالت کا نوٹس چھٹی کی وجہ سے موجود نہیں ہے۔ یہ عدالتی تاریخ کا عجیب اور منفرد واقعہ تھا۔ بہرحال میں جج صاحب کا حکم نامہ لے کر کرائم انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کے DSP آفس آ گیا۔
وہاں موجود اسپیشل ڈیوٹی دینے والا اہلکار اس عجیب منفرد حکم کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ڈی ایس پی پرنام سنگھ کو فوری طور پر اس کے بنگلے سے بلوایا گیا۔ سیشن جج کو خصوصی اختیارات حاصل تھے، اس کے حکم کے آگے کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی اس کے حکم سے انکار یا کسل مندی کرے۔ اس نے یہ حکم نامہ چھاپا 7C 1935 ایکٹ کے تحت دیا تھا۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ 10 بجے ٹھیک ڈی ایس پی پرنام سنگھ کی قیادت میں پولیس پریم نگری پہنچی اور اس نے مکھیا پرکاش اور اس کی حویلی میں موجود تمام لوگوں کو ایک طرف کھڑا کر کے بھرپور اچھے طریقے سے حویلی کے چپے چپے کو چھانا۔ بہرحال تقریباً گھنٹے کی تگ و دو کے بعد مکھیا کے باغیچے کے آخری چھور میں لڑکی شانوں کی ایک کھڈے میں سے کیڑے کھائی لاش ملی۔ اس میں سے شدید بدبو پھوٹ رہی تھی۔ ادھر مکھیا پرکاش اور اس کی حویلی میں موجود دیگر بندے اس اچانک پراسرار انداز کی کارروائی کو دیکھ کر پریشان اور بھونچکا ہو چکے تھے۔ اس درمیان مقتولہ شانوں کا باپ سدھیر لال اور اس کے عزیز و اقارب بھی آ گئے تھے۔ وہ بھی اس اچانک انوکھے چھاپے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ تقریباً 11 بجے بذات خود جج شرما دیاس بھی وہاں آ گئے۔ اس نے اس بچے کو بلایا جس نے مقتولہ شانوں کی جوتی مکھیا پرکاش کی نالی میں گری دیکھی تھی۔ اس بچے کا نام راجو تھا۔ اس نے اپنا وہاں بیان بھی درج کروایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے مکھیا پرکاش نے گواہی دینے سے ڈرایا اور دھمکایا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جج شرما کو خواب میں آنے والا بچہ بھی ہو بہو یہی تھا۔ بہرحال جب عدالت کے حکم کے تحت مکھیا اور اس کے ان ساتھیوں کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا جو شانوں کے قتل میں ملوث تھے، ان سب نے اپنے اقبالی بیانات میں اعتراف کیا کہ واقعی انہوں نے شانوں کو اغوا کے بعد اسے زیادتی کر کے قتل کر دیا اور پھر مکھیا کے باغیچے میں ایک طرف کھڈا بنا کر دبا دیا۔ جج شرما دیاس نے پریم نگر کے تھانے دار کلو رام کو بھی گرفتار کروایا کیونکہ اس نے عدالت میں جھوٹ بولا تھا اور اسے گمراہ کر کے مکھیا کے جرم پر پردہ ڈالا تھا۔ جج شرما دیاس نے اس گھناؤنی واردات کے کیس پر ذاتی دلچسپی لی اور تمام مجرموں کو بہت جلد سماعت کے بعد بڑی عبرتناک سزائیں دیں۔ مکھیا پرکاش کو سزائے موت، اس کے 2 دیگر ملوث مجرمین کو عمر قید، ایک کو 7 سال سزا جبکہ تھانے دار کلو رام کو 10 سال قید اور برطرفی نوکری کی سزا الگ دی۔ جج صاحب نے مجھے اور ریڈر سنتوش مہتا کو اپنی جیب سے 200 روپے دیے جبکہ راجو بچے کو کہا کہ تم اسکول میں پڑھو، میں تمہاری فیس اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ راوی کے مطابق راجو کو سیشن جج شرما دیاس نے پڑھایا اور اس کی فیسیں بھی دیں۔ راجو نے میٹرک کیا اور وہ محکمہ انصاف میں بھرتی ہوا اور پھر 1970 میں پتہ چلا کہ وہ ترقی کرتا ہوا ایڈمن آفیسر بن چکا تھا۔